السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ نوالا چبانے میں بھی وقت صرف ہوتا ہے۔ حضرت سیریز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے مروی ہے، فرمایا میں نے حضرت جرجانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ستو دیکھے جس سے وہ بھوک مٹا لیتے تھے۔ میں نے کہا آپ کھانا اور دوسری اشیاء کیوں نہیں کھاتے؟ فرمایا میں نے چبانے اور یہ ستو کھا کر گزارا کرنے کے درمیان 90 تسبیحات کا فرق پایا ہے، اس لیے میں نے 40 برس سے روٹی نہیں کھائی۔ 15 دن میں صرف ایک بار کھانا۔ حضرت سہیل بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہر 15 دن میں صرف ایک بار کھانا کھاتے۔ حضرت جب رمضان المبارک آتا تو صرف ایک نوالا سحری اور افطاری میں کھاتے۔ بعض اوقات 70 دن تک کھانا ہی نہ کھاتے۔ اگر کھانا کھاتے تو کمزور ہو جاتے اور جب فاقہ کرے تو توانا ہو جاتے۔ 30 سال تک کھانا پینا بند۔ حضرت ابو حماد الاسود رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 30 سال مسجد حرام میں گزارے اور آپ کو کسی نے کھاتے پیتے نہیں دیکھا اور کوئی لمحہ ذکر اللہ سے خالی نہ ہوا۔ زیادہ کھانے سے عبادت میں سستی آتی ہے۔ حضرت یحییٰ بن زکریا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں منقول ہے کہ ایک بار انہوں نے جو کی روٹی پیٹ بھر کر کھا لی، اس رات کو ورد نہ ہو سکا، سوتے رہے۔ اللہ عز و جل نے ان کی طرف وحی فرمائی، کیا تمہیں میرے گھر سے بہتر گھر مل گیا ہے یا میرے پڑوس سے بہتر پڑوس مل گیا ہے؟ یا عزت و جلال کی قسم اگر تم جنت پر نظر رکھ کرو اور پھر جہنم کی طرف ایک نظر کر لو تو آنسوؤں کی بجائے خون رونے لگو اور کپڑوں کی بجائے لوہا پہن لو۔ ولی سے کوئی چیز مخفی نہیں رہتی۔ حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، میں کوہ مقام میں تھا، میں نے وہاں انار دیکھے تو کھانے کو جی للچایا۔ ایک انار اٹھا کر پھاڑا، میں نے چکھا تو وہ کھٹا تھا، چنانچہ میں نے اس انار کو چھوڑ کر آگے چلا گیا۔ اس کے بعد میں نے ایک آدمی کو دیکھا جس پر بھیڑے شہد کی مکھیاں اکٹھی ہو رہی تھی۔ میں نے کہا السلام علیکم، اس نے جواب دیا وعلیکم السلام اے ابراہیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ میں نے پوچھا آپ نے مجھے کیسے پہچان لیا؟ اس نے جواباً کہا جو اللہ کو پہچان لے اس پر کوئی بات پوشیدہ نہیں رہتی۔ میں نے کہا اللہ عز و جل کے ساتھ میں نے آپ کا خاص مقام دیکھا ہے، کیا آپ نے دعا نہیں کی تھی؟ دعا کی کہ اللہ عز و جل آپ کو بھیڑوں سے نجات دے۔ انہوں نے کہا میں نے بھی اللہ عز و جل کے ساتھ تیرا خاص مقام دیکھا ہے، کیا تو نے اللہ عز و جل سے یہ دعا نہیں کی تھی کہ وہ تجھے انار کی شہوت خواہش سے نجات دے؟ کیونکہ انار کا دکھ انسان آخرت میں پاتا ہے اور بھیڑوں کا دکھ صرف دنیا ہی میں پاتا ہے۔ بھیڑیں تو صرف نفس کو کاٹتی ہے اور شہوات خواہشات دلوں کو کاٹتی ہے۔ حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے اسے چھوڑ کر چلا گیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی سیر ہو کر پانی نہ پیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب سے میں نے مسلمان ہوا ہوں میں نے پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا، اس لیے کہ اپنے پروردگار کی عبادت کی حلاوت مٹاس پاؤں، اور جب سے مسلمان ہوا ہوں میں نے سیر ہو کر نہیں پیا، اس لیے کہ مجھے اپنے رب کی ملاقات کا اشتیاق ہو۔ اسی کی وجہ یہ ہے کہ کھانا کھانے سے بدن بوجھل ہو جاتا ہے، آنکھوں پر نیند طاری ہونے لگتی ہے اور عبادت میں سستی آ جاتی ہے۔ بہار شریعت کے 16ویں حصے میں ہے کہ لذت حاصل کرنے کے لیے زیادہ کھانے کو قرآن کریم میں کفار کی صفت کہا گیا ہے۔ کھانے پینے کی کثرت شیطان کے ہتھیار ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مکاشفۃ القلوب میں فرماتے ہیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے قریب تر وہی ہوگا جس نے بھوک اور پیاس برداشت کی ہوں گی، لہٰذا عقل مند آدمی کا کام یہ ہے کہ وہ فاقے کر کے نفسانی خواہشات کو کاٹ دے۔ فاقہ اللہ تعالیٰ کے دشمن شیطان پر ایک قہر ہے اور شہوات، نفسانی خواہشات اور کھانے پینے کی کثرت ہی شیطان کے ہتھیار ہے۔ ابن آدم کے سے شدید تر ہلاکت یہی ہے کہ وہ پیٹ کی خواہشات میں لگا رہے۔ شہوت بادشاہوں کو غلام بنا لیتی ہے اور صبر غلاموں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ زیادہ کھانے سے دل سخت ہو جاتا ہے، نیند کی کمی سے ارادے درست ہوں گے، کھانے کی کمی سے آفات سے بچا رہے گا، لوگوں کی طرف سے پہنچنے والی تکالیف برداشت کرنے کے سبب مقصود کی طرف بڑھنے میں آسانی ہوگی۔ کم کھانا شہوات ہے اور اس کا نور چلا جاتا ہے۔
کم کھانا شہوات خواہشات نفسانی کی موت ہے، اس لیے کہ زیادہ کھانے سے دل سخت ہو جاتا ہے اور اس کا نور چلا جاتا ہے۔ بھوک حکمت کا نور ہے اور سیر ہو کر کھانا پینا انسان کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اللہ عز و جل والوں کو تقلیل کلام، تقلیل طعام اور تقلیل منام، ان تینوں اصولوں پر چل کر کس قدر زیادہ وقت ذکر و درود کے لیے مل جاتا ہے۔ اے اللہ عز و جل ہمیں بھی اپنے نیک بندوں اور ولیوں کے طفیل کم بولنے، کم کھانے اور کم سونے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں ذکر و درود کی کثرت کرنے والا بنا دے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ۔ شہد میں مٹھاس کی وجہ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مثنوی شریف میں فرماتے، ایک بار تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کی مکھی سے دریافت کیا، وہ فرمایا کہ تو شہد کیسے بناتی ہے؟ اس نے عرض کیا، یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم چمن میں جا کر ہر قسم کے پھولوں کا رس چوستی ہیں، پھر وہ رس اپنے منہ میں لیتے ہوئے اپنے چھتوں میں آ جاتی ہے اور وہاں اگل دیتی ہے اور وہی شہد ہے۔ ارشاد فرمایا کہ پھولوں کے رس تو پھیکے ہوتے اور شہد میٹھا ہوتا، تو بتاؤ شہد میں مٹھاس کہاں سے آتی ہے؟ مکھی نے عرض کیا، گفتگو خوانیم برا حمد و درود میں شوا و شیریں و تلخیر رار بود، یعنی ہمیں قدرت نے سکھایا ہے کہ چمن کے سے چھتے تک راستے بھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتی ہوئی آتی ہے۔ شہد کی یہ لذت اور مٹھاس درود پاکی کی برکت سے ہے۔ پیارے اسلامی بھائی اور بہنوں، درود شریف کی برکت سے پھولوں کے پھیکے اور تلخ رس مل کر ایک ہو گیا اور سب کا نام شہد ہو گیا۔ ایسے ہی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کی برکت سے سارے عربی اجمی انسان ایک ہو گئے اور ان کا نام مسلمان ہو گیا۔ جس طرح درود شریف کی برکت سے پھیکا رس میٹھا ہو گیا، انشاءاللہ ہم درود شریف پڑھتے رہیں گے تو ہماری پھیکی عبادتوں سے بھی درود پاک کی برکت سے قبولیت کی مٹھاس پیدا ہو جائیں گی۔ جس طرح درود شریف کی برکت سے شہد شفا بن گیا، اسی طرح ہر دعا درود شریف کی برکت سے مرض گناہ کی دوا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد سے قرض اتر گیا۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جذب القلوب میں فرماتے ہیں، بعض صلحاء سے منقول ہے کہ ایک مرد صالح پر 3000 دینار کا قرض ہو گیا۔ قرض خواہ نے قاضی کے یہاں مقدمہ دائر کر دیا۔ قاضی نے مہینے بھر کی مہلت دے دی۔ وہ غریب بڑا پریشان تھا۔ عدالت سے لوٹ کر اللہ عز و جل کی بارگاہ میں بے کس پناہ میں تضرع اور زاری کی اور مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر درودوں کی کثرت شروع کر دی۔ 26 دن اسی طرح گزر گئے۔ 27ویں رات خواب میں دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ تیرا قرض ادا کر دیں گا، تو علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جا اور اس سے کہہ دے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے قرض کی ادائیگی میں 3000 دینار دے دیں۔ میں مرد صالح کہتے ہیں کہ جب میں خواب سے بیدار ہوا تو اپنے وجود کے اندر کافی خوشحالی کے آثار پائے، مگر دل میں یہ بات آئی کہ اگر وزیر صاحب نے مجھ پر اعتماد نہ کیا تو کیا دلیل کیا دوں گا، اسی وجہ سے میں وزیر صاحب کے پاس نہ جا سکا۔ دوسری رات پھر قسمت جاگ اٹھی، میں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے فیضیاب ہوا۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے میرے وزیر کے پاس نہ جانے کا سبب دریافت کیا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اسے اپنی صداقت کی کیا دلیل پیش کروں؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے میری اس بات کو پسند فرمایا اور فرمایا کہ اگر وزیر دلیل مانگے تو کہہ دینا کہ تم روزانہ بعد نماز صبح مجھے 5000 درود شریف کا نذرانہ بھیجتے ہو، پھر اس کے بعد کسی سے بات چیت کرتے ہو، اور تمہارے اس عمل کے سوا اللہ عز و جل اور کرامن کاتبین کے اور کوئی نہیں جانتا۔ مرد صالح کہتے ہیں کہ میں نے وزیر علی بن عیسیٰ کے پاس گیا اور اس کو اپنا خواب سنایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد کردہ دلیل بھی سنائی۔ وہ بہت خوش ہوا اور کہا، مرحبا برسول اللہ حقا۔ پھر اس نے 3000 دینار مجھے دیے اور کہا، جاؤ اس سے اپنا قرض ادا کرو۔ 3000 مزید اخراجات کے لیے دیے اور 3000 کا کاروبار شروع کرنے کے لیے دیے، اور مجھے قسم ہے کہ مجھ سے دوستی کا تعلق نہ توڑنا، اور جب بھی کوئی حاجت ہو بلا تکلف میرے پاس آ جانا۔ چنانچہ میں نے 3000 دینار لے کر قاضی کی عدالت میں پہنچا تو تاکہ قرض خواہ کو قرض ادا کر دو۔ قرض خواہ کی بڑی حیرت ہوئی کہ اتنی رقم کہاں سے آئی۔
میں نے سارا ماجرا قاضی کے سامنے بیان کر دیا۔ قاضی نے کہا سارا ثواب وزیر اعلیٰ بن عیسیٰ ہی کیوں لے جائے، قرض کی رقم میں خود اپنی طرف سے ادا کرتا۔ وہ قرض خواہ نے کہا واہ یہ نعمت میں کیوں چھوڑوں، میں نے اپنا سارا قرض معاف کیا، للہ ولرسولہ عز وجل وصلی اللہ علیہ وسلم۔ قاضی نے کہا میں نے جو کچھ اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دینے کی نیت کی تھی میں تیرے حوالے کرتا ہوں۔ میں اس تمام مال 12,000 دینار کو لے کر اپنے گھر آیا اور اللہ عز وجل کا شکر بجا لایا۔ دو عالم میں بڑھتا ہے صدقہ یہاں کا، ہمیں ایک نہیں ریزہ خواہ مدینہ ریزہ خوار مدینہ، صلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ۔ مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی چہرے پر مسرت کے آثار۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے۔ اس موقع پر میں اور ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں موجود تھے۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آج چہرہ مبارک میں پر مجھ کے کچھ خوشی کے آثار معلوم ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک ابھی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے، انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار درود شریف پڑھا، خدا تعالیٰ اس کی بدولت اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں ثبت فرمائیں گا اور 10 گناہ اس کے مٹا دیں گا اور 10 درجے بڑھا دیں گا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طویل سجدہ شکر۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ اتفاقاً اس وقت دوسرا آدمی موجود نہ تھا جو ساتھ جاتا، تو یہ دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرائے اور طہارت کا برتن لیے پیچھے چل پڑے۔ جب قریب پہنچے تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تالاب کے کنارے سجدے کی حالت میں دیکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک طرف پیچھے بیٹھے رہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے میں سر مبارک اٹھایا اور ان سے مخاطب ہو کر فرمایا اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم نے اچھا کیا جو مجھے سجدے میں مشغول دیکھ کر کنارہ ہو رہے ہیں، اس لیے کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے۔ انہوں نے کہا جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار درود پڑھے گا، خدا تعالیٰ اس پر 10 بار درود بھیجیں گا اور اس کے 10 درجات بلند کریں گا۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ ایک درود پاک کے بدلے 70 رحمتیں۔ حضرت قیس عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے غلام کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار درود شریف پڑھیں گا تو اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے اس پر 70 بار درود بھیجیں گے، خواہ اس میں کوئی کمی کرے یا بیشی۔ پیارے اسلامی بھائیوں و بہنوں، عارفین فرماتے ہیں کہ اگر تو نے تمام زندگی عبادت اور ریاضت میں گزاری ہو اور اگر اللہ عز و جل نے تجھ پر صرف ایک بار رحمت بھیج دی تو وہ ایک بار رحمت تیری عمر کی عبادت اس سے بڑھ جائیں گی، کیونکہ تو اپنی حیثیت کے مطابق درود بھیجتا ہے اور وہ اپنی ربوبیت کے اعتبار سے رحمت بھیجتا ہے۔ تو ایک بار نزول رحمت کا حال ہے تو ایک کے بدلے 10 بار اور بلکہ 70 بار رحمت بھیجنے کا کیا عالم ہوگا۔ پیارے اسلامی بھائی اور بہنوں، کس قدر خوش نصیب ہے وہ مسلمان جس کی زندگی ذکر و درود میں بسر ہوتی ہے۔ اگر کسی عقل مند سے سوال کیا جائے کہ مجھے دونوں میں سے کون سی بات پسند ہے، تمام مخلوق کی نیکیاں تیرے اعمال میں رکھ دی جائے، یہ پسند ہے یا یہ پسند ہے کہ اللہ عز و جل کی طرف سے تجھ پر ایک بار رحمت ہو جائے؟ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے مقابلے میں کسی چیز کو پسند نہیں کرے گا۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا، آمین۔